شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو کتنا عظیم سمجھ لیا۔ ایک عید ہے مسلمانوں کی نظر میں، عید نہیں، سب سے بڑی عید ہے، بڑوں کی عید ہے یہ۔ جب بڑوں کی عید ہے تو بچوں کی عید بھی آ جائے گی کچھ دنوں کے بعد۔ اس لیے کہ دیکھیں بدعت جو ہے نا یہ بانچ نہیں ہوتی، یہ ہر آنے والے دور میں ایک نئے نئے بچے کو جنم دیتی رہتی۔ دیکھیں جو شب برات ہے یہ لفظ ہی قرآن اور حدیث کا نہیں ہے، اس میں آدھا فارسی ہے اور آدھا عربی ہے۔ شب یہ فارسی لفظ ہے، شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات یہ عربی لفظ ہے، اور برات کا معنی ہوتا ہے کہ بیزاری، یعنی کہ نفرت کا اظہار کرنا۔ اور سورۃ توبہ کی جو شروعات ہے نا وہ اسی لفظ سے براءۃ من اللہ، لفظ براءت سے ہے کہ اللہ اس کے رسول جو ہے مشرکوں سے بیزار ہے، الگ ہے، کہ اللہ اس کے رسول جو ہے مشرکوں سے بیزار ہے، الگ ہے۔ تو اسی لفظ سے یہ لفظ جو ہے بنایا گیا، یعنی کہ نفرت والی رات، اس کا معنی ہے بیزارگی والی رات۔ جب اس کے اندر فارسی لفظ ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کا کنیکشن کہاں ہوگا، اس کا کنیکشن ایران سے ہے۔ یہ جو شب برات ہے نا مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، سنی مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں۔ سنی مسلمانوں نے اس کو ایجاد نہیں کیا، یہ تمام طبقے کی بات میں کہہ رہا ہوں، ذرا کان کھول کر کے سن لیجیے۔ یہ جو ہے خالص شیعوں کی ایجاد ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں پہ یقین نہ ہو تو مسٹر گوگل سے آپ پوچھ لیجیے، گوگل پر سرچ کیجئے شب برات کون مناتے ہیں۔ ایران میں شب برات کی اصلیت، ایران کے اندر شب برات یعنی 15ویں شعبان کا ایک عید کا دن ہے، سرکاری چھٹی رہتی ہے اس دن، وہ لوگ شیعہ لوگ خاص طور سے اس کے اندر جشن مناتے ہیں۔ 15ویں شعبان کا ایک عید کا دن ہے، سرکاری چھٹی رہتی ہے اس دن، وہ لوگ شیعہ لوگ خاص طور سے اس کے اندر جشن مناتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اور ان کا ایک عقیدہ ہے، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جو امام غائب ہے، 12واں امام ہے، وہ غائب ہو گیا تھا بچپن میں، لمبی چوڑی کہانی ہے، ان کا آنا جو ہے یہ شب برات کی رات میں ہوگا۔ اور یہ لوگ جو ہے نا شیعہ لوگ 15ویں شعبان کی رات میں تالابوں کے پاس، ندی نالے کے پاس چٹھی وغیرہ لکھ کر کے ڈالتے ہیں کہ امام صاحب آپ آئیے، چراغ روشنی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ سب بہت ساری خرافات کرتے ہیں۔ آپ جو ہے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں گوگل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، کہ شیعہ لوگ شب برات کتنی خوشی جوش اور خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اب یہ شیعوں کا ایک اصل عقیدہ تھا، اب اس کو مسلمانوں میں داخل کرنا تھا، تو مسلمانوں میں داخل کرنے کے لیے شیعوں نے عجیب و غریب ہیلے بہانے کیے، قرآن سے غلط تعویلات کی، حدیثوں کو جوڑ توڑ کر کے پیش کیا اور مسلمانوں کے اندر گھسا دیا، اور مسلمان اس پر اتنی سختی سے عمل پیرا ہے کہ اب اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔